بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025۔ الفاظ اور اضداد سے متعلق آج کا کلاس ہوگا۔ اس سے پہلے 130 سوال کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے اور آج سبق کا آغاز ہوگا سوال نمبر 131 سے۔ تو آج کا پہلا سوال ہے رہبر۔ کیا رہبر؟ رہبر کی ضد ہے یعنی الٹا ہے رہزن۔ کیا ہے رہزن؟ رہبر کی ضد ہے رہزن۔ رہبر کی ضد ہے رہزن۔ سوال نمبر 132 ہے زوال۔ کیا ہے زوال؟ زوال کے معنی نیچے آنا، گھٹنا، اور زوال کی ضد ہے عروج۔ کیا ہے عروج؟ عروج کے معنی بڑھنا، ترقی کرنا، تو زوال کی ضد ہے عروج۔ سوال نمبر 133 ہے شیریں۔ شیریں کے معنی مٹھاس اور شیریں کی ضد ہے تلخ۔ کیا ہے تلخ؟ تلخ کے معنی ہے کرواہٹ، تو شیریں کی ضد ہے تلخ۔ شیریں کی ضد ہے تلخ۔ سوال نمبر 134 ہے شکست۔ کیا ہے شکست؟ تو شکست کا معنی ہے ہارنا۔ شکست کا معنی ہے ہارنا، اور شکست کی ضد ہے فتح۔ کیا ہے؟ فتح پا لیا یعنی جیت گیا۔ کہتے ہیں نا کہ میں ایک آدمی سے جھگڑا ہوا لیکن میں فتح پا گیا یعنی میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ شکست کے معنی ہارنا، میں نے فلاں شخص کو شکست دے دیا یعنی ہرا دیا، تو شکست کی ضد ہے فتح۔ اور سوال نمبر 135 ہے نور۔ نور کے معنی ہے روشنی اور نور کی ضد ہے ظلمت۔ کیا ہے ظلمت؟ ظلمت کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا، تو نور کی ضد ہے ظلمت۔ کیا سمجھے؟ نور کی ضد ہے ظلمت۔ سوال نمبر 136 ہے صغیر۔ کیا ہے صغیر؟ صغیر کے معنی چھوٹا اور صغیر کی ضد ہے کبیر۔ کیا ہے کبیر؟ کبیر کے معنی ہے بڑا، تو صغیر کی ضد ہے کبیر۔ صغیر کی ضد ہے کبیر۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 137 ہے طلوع۔ طلوع کے معنی ہے نکلنا اور طلوع کی ضد ہے غروب۔ طلوع کی ضد ہے غروب۔ غروب کے معنی ڈوبنا، تو طلوع کی ضد ہے غروب۔ طلوع کے معنی نکلنا اور غروب کے معنی ڈوبنا۔ سوال نمبر 138 ہے غالب۔ غالب، غالب کی ضد ہے مغلوب۔ غالب کی ضد ہے مغلوب۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے کہ آپ کو کسی سے جھگڑا ہوا لیکن آپ جیت گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس پر غالب آ گئے، اور جو ہارا ہے تو وہ مغلوب ہو گیا، وہ مغلوب ہو گیا، تو غالب کی ضد ہے مغلوب۔ سوال نمبر 139 ہے فراق۔ فراق، فراق کی ضد ہے وصال۔ کیا ہے؟ فراق کی ضد ہے وصال۔ فراق کی ضد ہے وصال۔ سوال نمبر 140 ہے یاد۔ یاد، یاد کی ضد ہے فراموش۔ فراموش کے معنی بھلا دینا، بھول جانا، تو یاد کی ضد ہے فراموش۔ یاد کی ضد ہے فراموش۔ 144 پہ کل۔ کل کے معنی تمام۔ کل کے معنی تمام، تو کل کی ضد ہے جز، ایک حصہ، ایک ٹکڑا، تو کل کی ضد ہے جز۔ جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، تو سب کو ملا کر کے ایک جسم ہے، تو اس کو بولیں گے کل۔ لیکن اگر اپنے جسم میں سے ہم ہاتھ کو نکال دیں تو یہ ہاتھ ایک جز ہوا، بدن کا ایک حصہ ہے یہ ہاتھ، تو ہاتھ کو جز کہیں گے۔ لیکن اگر سب کو اٹیچ کر دیں گے، ملا دیں گے، تو سب کو ملا کے کل ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو کل کے معنی تمام، پورا، اور جز کے معنی ایک حصہ، ٹکڑا، تو کل کی ضد ہے جز۔ سوال نمبر 141 ہے قدیم۔ قدیم کے معنی ہے پرانا۔ کیا سمجھے؟
قدیم کے معنی ہے پرانا، اور قدیم کی ضد ہے جدید، کیا ہے جدید، قدیم کی ضد ہے جدید، قدیم کے معنی پرانا اور جدید کے معنی ہے نیا۔ اس سے آپ کو ایک سوال اور حل ہو گیا کہ نیا کی ضد ہے پرانا، نیا کی ضد ہے پرانا اور قدیم کی ضد ہے جدید، سمجھ گئے؟ چلیے آگے، سوال نمبر 142 ہے خشکی، خشکی، خشکی کے معنی ہے سوکھا، کیا ہے؟ خشکی کے معنی ہے سوکھا، اور خشکی کی ضد ہے تری، بھیگا ہوا، بھیگا ہوا، تو خشکی کی ضد ہے تری۔ سوال نمبر 143 ہے خوبی، خوبی، خوبی یعنی اچھائی، تو خوبی کی ضد ہے خامی یعنی غلطی، تو برائی، خرابی، تو خوبی کی ضد ہے خامی، خوبی کی ضد ہے خامی۔ سوال نمبر 144 ہے دنیا، یہ تو بہت مشہور ہے، دنیا، دنیا کی ضد ہے آخرت، کیا ہے؟ آخرت، دنیا کی ضد ہے آخرت۔ سوال نمبر 145 پہ ذلیل، ذلیل، ذلیل کی ضد ہے شریف، کیا؟ شریف، کہتے ہیں میں نے اس کو بہت ذلیل کر دیا، اور تو ذلیل کی ضد ہے شریف، کیا سمجھے؟ ذلیل کی ضد ہے شریف۔ سوال نمبر 146 ہے روز، روز کے معنی ہے دن، اور روز کی ضد ہے شب، کیا؟ شب، شب کے معنی ہے رات۔ جس طریقہ سے دن کی ضد ہوتی ہے، دن کی ضد ہے رات، اسی طریقہ سے روز کی ضد ہے شب، روز کی ضد ہے شب۔ حالانکہ روز کے معنی دن ہوتا ہے، لیکن روز اور شب کے معنی رات ہے، تو اگر آپ روز کی ضد میں رات لگائیں گے تو پھر غلطی ہو جائے گی، نہیں، جس زبان کا لفظ ہے اسی زبان میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو روز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور شب بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، تو روز کی ضد ہے شب، اور دن اور رات جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، تو دن کی ضد ہے رات، سمجھ گئے؟ سوال نمبر 147 ہے رحمت، کیا؟ رحمت، رحمت کی ضد ہے زحمت، تکلیف، رحمت کی ضد ہے زحمت، رحمت کی ضد ہے زحمت۔ سوال نمبر 148 ہے روزہ، روزہ، روزہ یعنی بھوکے رہنا، اور روزہ کی ضد ہے افطار، روزہ کو توڑ لینا، کھا لینا، تو روزہ کی ضد ہے افطار، روزہ کی ضد ہے افطار۔ سوال نمبر 149 ہے رونا، کیا ہے؟ رونا، رونا کی ضد ہے ہنسنا، رونا کی ضد ہے ہنسنا، رونا کی ضد ہے ہنسنا۔ چلیے آگے، سوال نمبر 150 ہے رنگین، کیا ہے؟ رنگین، تو رنگین کی ضد ہے سادہ، رنگین کی ضد ہے سادہ۔ سوال نمبر 151 ہے رونق، رونق، رونق کی ضد ہے بے رونق، کیا ہے؟ رونق کی ضد ہے بے رونق، رونق کی ضد ہے بے رونق۔ سوال نمبر 152 ہے زبر، زبر، زبر کی ضد ہے زیر، کیا ہے؟ زیر، یعنی زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو آتی ہے، تو زبر کی ضد ہے زیر۔ اور سوال نمبر 153 پہ ہے سر، تو سر کی ضد ہے پیر، سر اوپر ہے پیر نیچے ہے، تو سر کی ضد ہے پیر، سمجھے؟ سر کی ضد ہے پیر۔ پھر آگے لکھا ہوا کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں اس کو شیئر بھی کیجئے۔ سوال نمبر 154 ہے شہرت، کیا ہے؟ شہرت، شہرت مشہور ہونا اور گمنامی، کوئی نہ جانے، کوئی کسی کا نہ جاننا، تو شہرت کی ضد ہے گمنامی، کیا ہے؟ شہرت کی ضد ہے گمنامی۔ سوال نمبر 155 ہے عروج، پھر آ گیا عروج، عروج کے معنی ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اور عروج کی ضد ہے زوال، کیا ہے؟ زوال، زوال کے معنی نیچے آنا، ڈھلنا، زوال کے معنی نیچے آنا، ڈھلنا، تو عروج کی ضد ہے زوال۔ سوال نمبر 156 ہے ظاہر، ظاہر، ظاہر کھلا ہوا،
تو ظاہر کی ضد ہے باطن، اندرونی حصہ، اندرونی چیز کو باطن کہتے ہیں، تو ظاہر کی ضد ہے باطن۔ سوال نمبر 157 صبح، صبح اصل لفظ صبح لیکن اردو میں مستعمل ہے صبح، تو صبح کی ضد ہے شام، کیا ہے شام، صبح کی ضد ہے شام، صبح کی ضد ہے شام۔ سوال نمبر 158 طاہر، طاہر کے معنی پاک، طاہر کے معنی ہے پاک، تو طاہر کی ضد ہے نجس، نجس، نجس کے معنی ناپاک، نجس کے معنی ہے ناپاک، تو طاہر کی ضد ہے نجس۔ سوال نمبر 159 ہے غبی، غبی بھوتا ذہن، کمزور ذہن، تو غبی کی ضد ہے ذہین، کیا ہے ذہین، غبی کی ضد ہے ذہین۔ سوال نمبر 160 ہے فراخ، فراخ کے معنی ہے چوڑا، تو فراخ کی ضد ہے تنگ، کیا ہے تنگ، تنگ معنی چھوٹا سکڑا ہوا۔ سوال نمبر 161 پہ کثیر، کیا ہے کثیر، کثیر کے معنی زیادہ، تو کثیر کی ضد ہے قلیل، کیا ہے قلیل، قلیل کے معنی کم، قلیل کے معنی ہے کم ہونا، تو کثیر کی ضد ہے قلیل، کثیر کی ضد ہے قلیل۔ سوال نمبر 162 ہے کسوف، کسوف کی ضد ہے خسوف، کیا ہے کسوف کی ضد ہے خسوف، چاند گرہن اور سورج گرہن۔ سوال نمبر 163 ہے مبہم، مبہم کے معنی پوشیدہ، تو مبہم کی ضد ہے واضح، کیا ہے واضح، مبہم کی ضد ہے واضح۔ تو آج کا سوال یہیں پہ ختم ہوتا ہے، پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اور آپ ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، آپ واٹس ایپ گروپ سے جوائن بھی ہو جائیے، آپ کو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔